اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ترجمہ: اور اگر تم کو شوہر اور بیوی کے آپس کے اختلاف کا ڈر ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ پچھلی آیت میں وہ نظام بیان کیا تھا کہ جس کے ذریعے گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جائے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا طول پکڑ لیتا ہے جب تک باہر کے لوگوں سے مدد نہ لی جائے، اس وقت تک معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ایسی صورت میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور آئندہ فساد کو بند کرنے کے لیے عدالت جانے سے پہلے میاں بیوی کے رشتہ داروں کو ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جس سے الزام تراشی کے راستے بھی بند ہو جائیں اور جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ وہ یہ کہ ایک آدمی مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک آدمی عورت کے گھر والوں میں سے بھیج دے، اور یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان دونوں افراد کو قرآن کریم نے لفظ حکم یعنی فیصلہ کرنے والے سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی ایسے افراد ہونے چاہیے جو سمجھدار ہوں، معاملہ فہم اور دیانت دار ہوں۔ ان دونوں میں جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ یہ میاں بیوی دونوں کی باتیں اور شکایتیں سنیں، اگر غلطی شوہر کی طرف سے ہے تو اس کو متنبع کریں، اور اگر غلطی بیوی کی طرف سے ہے تو اس کو متنبع کریں، اور کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کریں جس سے ان کی آئندہ کی زندگی سنور جائے۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں قرآن مجید کی، اور کتنا خوبصورت پیغام ہے قرآن مجید کا۔ کاش ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب کبھی کوئی معاملہ ہو، کوشش کیجئے گھر کا معاملہ گھر تک رکھیے اور گھر ہی میں حل کیجئے۔ اگر گھر میں حل نہیں ہو رہا تو ایک مرد جو سمجھدار ہو عورت کے گھر والوں کی طرف سے آ جائے، اور ایک مرد کے گھر والوں کی طرف سے، دونوں کو بٹھا کر دونوں کی باتیں سنی جائیں، پھر جس کی غلطی ہو اس کو بتایا جائے، اس کو سمجھایا جائے تاکہ زیادہ خرابی نہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ہم تو ماچس کی تیلی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں کہیں ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں آگ لگانے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ محض چسکا رہ گیا ہے، تبصرے رہ گئے ہیں، ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی صلح کرانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جتنی ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہمت طاقت ہے، جتنا ہمارا تعلق ہے، اتنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ دو خاندان ٹوٹنے نہ پائیں، اور اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہو آگے بڑھ کر صلح کرا لیجئے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی بھی، اس پر آگے انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ پچھلی آیتوں میں شیخی باز، اترانے والا اور غرور کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ مغرور قسم کے اترانے والے لوگوں کی ایک صفت تو یہ ہوتی ہے کہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ اس آیت میں انہی مغرور لوگوں کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مغرور لوگ پہلے تو اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے اور بخل سے کام لیتے ہیں، اور اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ ریاکار انسان بہت سے حقوق پامال کرتا ہے، جہاں اسے یہ خیال ہو کہ میرے فلاں کام کرنے سے
لوگوں میں میرا نام ہوگا، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، میری عزت میں اضافہ ہوگا، وہاں تو وہ آگے بڑھ کر خرچ کرتا ہے۔ لیکن جہاں یہ خیال ہو کہ میں اگر کسی بندے کا حق ادا کروں گا یا کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کروں گا تو میرا کہیں نام نہیں ہوگا، نہ کسی کو اس اچھے کام کا پتہ چلے گا، نہ کوئی میری تعریف کرے گا، تو پھر یہ خرچ نہیں کرتا۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کام بھی انسان کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرے، اور اس لیے کرے کہ آخرت میں عذاب سے بچ کر ثواب حاصل کرے۔ لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کو بھول کر مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو گویا اس نے ایمان کے تقاضے کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، اور گویا اس نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا ہی نہیں۔ اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہوتا تو وہ لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ تکبر کرنا، خود بخل کرنا اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرنا، ریاکاری اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنا، یہ اعمال وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہو، اور شیطان جیسا بدترین ساتھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ انسان کی آخرت خراب کرنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیک عمل ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیجیے، دکھلاوا، ریاکاری یہ درمیان میں نہ ہو۔ جس عمل میں بھی ریاکاری اور دکھلاوا ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہیں، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔